اقبال نے کہا کہ خار از محجوری قرآن شدی، تیری ذلت کا سبب قرآن سے دوری ہے۔ جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہوا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا جواب تلخ تھا، لہجہ بہت سخت اور شکوہ بہت شدید تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں میں بسایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہو گیا۔ اب جواب سنیے، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ پہلے خاکدان گیتی سے اٹھتی ہوئی آواز تھی اور اب آسمانوں سے صدائے مسلسل آ رہی ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز آتی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہاری پستی زبونحالی نکبت رسوائی کا سبب قرآن سے دور ہو جانا ہے۔ تو اس کتاب سے اگر ہم جڑ جاتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، پستیوں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ عروج اور بانک پن دینے والی کتاب ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ہوتے ہوئے، جس میں ہمارے درد کا درواں بھی تھا، ہمارے دکھوں کا چارہ بھی تھا، ہمارے مرض کا علاج بھی تھا، ہماری ضروریات کی کفالت بھی اس قرآن کے دامن میں تھی، ہم نے اس کو صرف کتاب ثواب سمجھ لیا اور اس کتاب رحمت سے وابستہ اس ہدایت سے ہم نے انحراف کیا، اور آج اتنی بڑی روشنیوں کے ہوتے ہوئے ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اجالوں کی نقیب ہے یہ کتاب اور ہم ظلمتوں کے مارے ہوئے لوگ۔ اقبال نے کہا تھا کہ ببند صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بو میری۔ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی، قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ تلاوت کروں اور روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے تو نے جینا نہیں سیکھا، مرنا ہی سیکھا ہے۔ اس سے مرنے کی راہیں تو تلاش کی ہے، جینے کے راستے تلاش نہیں کیے، حالانکہ یہ زندگی بخش کتاب تھی، یہ حیات آفرین کتاب تھی۔ تو ہمیں ایک تو اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنی وابستگی اپنا تعلق اس کے ساتھ اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ ہمارا کوئی دن قرآن مجید کے بغیر بسر نہ ہو۔ صبح طلوع ہوتے ہی ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کریں۔ میں کوئی آپ سے نہ تو جس طرح خطبہ کا انداز ہوتا ہے سبحان اللہ کہلوایا جاتا ہے، نعروں کی طلب ہوتی ہے، یا کوئی چیزیں ہاتھ اٹھوا کر کے وعدے لیے جاتے ہیں، اس طرح کا مزاج تو نہیں رکھتا، لیکن میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں آج موجود ہیں سب لوگ اپنے ضمیر سے خود پوچھیے اور اپنے آپ کو جواب دیجیے، آج کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ تو بہت ساروں کے اندر سے جواب یہی آئے گا کہ آج کا دن ہمارا قرآن کے بغیر گزرا ہے، ہم نے اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید سے نہیں کیا۔ تو میں اور آپ اگر یہی رونا روتے رہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے پاس سامان تو سب موجود ہے، ہماری پستی زبونحالی کو عروج اور بانکپن میں بدلنے کا نسخہ موجود ہے اور وہ ہمارے گھر میں موجود ہے، اور ہم نے اس کو کبھی اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا، اور شکوہ گناہ ہے کہ جناب ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے۔
میاں اگر دنیا سے ہم پیچھے رہ گئے تو اس کا سبب دیکھیے. غیروں نے جو کچھ کیا، سازشیوں نے جو سازشیں ہمارے خلاف کی، دشمن نے جو مقاومتیں، مخالفتیں، جو سرمایہ کاری کی، ہمیں ہمارے دین سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو خریدا، ممبر و محراب میں تقسیم پیدا کی، یہ کہانی الگ صحیح. لیکن صرف اتنا میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ صرف آج کی تاریخ میں، اس پورے اجتماع میں، ہم اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے دن کا آغاز کیا قرآن مجید کی تلاوت سے ہوا ہے، تو شاید اندر سے یہ جواب آئے، جناب تم قرآن مجید کی تلاوت پوچھتے ہو، ہم نے تو فجر کے سجدوں سے بھی محرومی پائی ہے، ہم تو آج صبح کا آغاز اللہ کے حضور سجدہ ریزی سے بھی نہیں کیا، تو پھر بتاؤ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو جب ہم، وہ کیا کسی نے کہا تھا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم اپنی پستی اور زبوں کے خود ذمہ دار، ہم کھڑے کہاں ہیں؟ تو ایک تو قرآن کے ساتھ اپنے ربط کو مضبوط کیجیے، اور دوسری بات آج کی اس کانفرنس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت ہماری روحوں پہ نقش ہے، ان کی محبت کے بغیر زندگی ہی نہیں. لیکن کیا ہماری محبت صرف نعروں تک محدود تو نہیں رہ گئی؟ ہماری محبت صرف اظہار تک محدود تو نہیں رہ گئی؟ یا ہمارے عمل اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم واقعی حضور کے غلام، حضور کے عاشق ہیں؟ چونکہ محبت رسول کا تقاضا حضور کے لائے ہوئے نظام کو اپنی روحوں میں اتارنا ہے. اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی اور اپنے انداز معاشرت سے اگر ہم اس کا ظہور نہیں دیکھتے تو یہ سوالیہ نشان ہمارے اوپر کھڑا ہے، کیا ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا یہ دعوی محبت ہے؟ دعویٰ اور چیز ہے لیکن اس کا ثبوت اور چیز ہے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر مجھے اور آپ کو محبت، اور یقیناً ہم محبت کا ادعا رکھتے ہیں، لیکن محبت کمال کے درجے تک تبھی پہنچے گی جب ہمارا عمل ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہوگا. محبوب کا حکم تو بہت بڑی بات ہے، جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی منشا کو بھی پا لیتا ہے. ایک تو محبوب حکم دیں اور محب اس پہ عمل نہ کرے، یہ محبت تو ہے ہی نہیں. محبوب کا حکم بھی نہیں ہوا، صرف منشا پالی محبوب کی. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان بنتے دیکھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا. رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا. کوئی اس انصاری صحابی سے ملا، کہا تیرے گھر کے قریب سے گزر ہوا تھا آپ کا، تیرے مکان کو دیکھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نمودار نہیں ہوئے. 2-4 دن کے بعد آقا کریم دوبارہ ادھر سے گزرے، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. کہا صاحب مکان کو بلایا جائے. حاضر خدمت ہوا، پوچھا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دکھائی دے رہا ہے. عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. شادی بیاہ سے لے کر کے انداز مرگ تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. کاروبار سے لے کے طرز سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر. تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او. اور اگر اس کا ترجمہ کروں تو یوں ہوگا، یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. پھر تجھے اظہار کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ دور سے پہچانیں گے حضور کا غلام آ رہا ہے. میرے استاد یہی فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہوتے ہیں. یہ دیکھو مطلب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تجھے بتانے کی نوبت نہ آئے. تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. اور میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ حضور کے غلام ہو،
تمہارا رویہ میرے حصے کا کام کرنا ہے، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔